آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 حلقے لگے ہوئے تھے۔ ایک حلقہ ذکر کا تھا جہاں لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک حلقہ علم کا تھا جہاں مذاکرہ علم جاری تھا۔ تو حضور تشریف لائے اور دونوں حلقوں کو حضور نے پسند کیا۔ ذکر کرنے والے حلقے کو بھی حضور نے پسند کیا، جو ایک گوشے میں بیٹھ کر مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، تو حضور نے اس کو بھی پسند کیا۔ لیکن جہاں مذاکرہ علم ہو رہا تھا جا کے بیٹھے حضور اس میں، تو گویا حضور نے عملی پیغام دیا کہ علم کتنی اہمیت رکھتا ہے اور علم کا مرتبہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ طالب علم جو طلب علم میں فوت ہو گیا، پورا علم حاصل نہیں کر سکا، ابھی طالب علم ہی تھا کہ دوران تعلیم ہی فوت ہو گیا، قیامت کے دن جنت کے 100 درجے ہیں، تو جس درجے میں نبی ہوں گے اس کا اور نبیوں کا صرف ایک ہی درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ نبیوں سے نیچے والے درجے جو طالب علم کی کیفیت میں ہی، اس حالت میں ہی انتقال کر گیا۔ اور پھر یہ تو وہ ہے کہ جس نے ابھی طلب علم کرتے ہوئے انتقال کیا، اور جس نے تحصیل علم کرنے کے بعد اپنی زندگی کو پھر آگے علم بانٹنے میں لگا دیا، تو پھر بتائیے اللہ نے اس کے لیے کتنے درجے رکھے ہوئے ہوں، اس کا کیا مقام رکھا ہوگا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں علم سیکھنے کی تلقین کی ہے۔ افضل کون ہے، اشرف کون ہے، تم میں سے بہتر کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہتر کون ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ تو سیکھنے سکھانے کا عمل ہمیں بتایا گیا، زندگی اس میں گزرے، زندگی سیکھنے میں گزرے، پھر سکھانے میں گزرے۔ یہ ساری زندگی کا نچوڑ ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا۔ جتنی دیر تک سیکھ سکتے ہو سیکھتے رہو، پھر بقیہ زندگی سکھانے میں صرف کر دو، لوگوں کو تعلیم دینے میں صرف کر دو۔ اور سیکھنے کے لیے تمہیں مشقت سہنی پڑے، تمہیں اذیت سے گزرنا پڑے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ طلب علم میں تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے تو کر جاؤ، اذیتوں سے گزر کر کے تحصیل علم کرنا پڑے کرو۔ بلکہ فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی لمبا اور طویل اور مشقتوں بھرا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن تم تحصیل علم کے لیے مشقتوں بھرا سفر کر لو، لیکن علم سے کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہ رکھو۔ تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ساری زندگی علم سیکھنے میں، پھر علم سکھانے میں، اخذ علم میں اور تقسیم علم میں، حاصل کرنے میں اور بانٹنے میں لگا دینی چاہیے۔ یہ سب سے افضل عمل ہے اس امت کے لیے، سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ و ارفع کام ہے اس امت کا، اور سب سے اچھا وظیفہ اس امت کا یہی ہے کہ وہ طلب علم میں لگا رہے اور علم بانٹتا رہے۔ انسان علم سیکھ جائے، پھر حضور کا غلام مسلمان علم سیکھ جائے، تو وہ اپنے باقی مشارکات سے تو ممتاز ہوتا ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ کتا جو سیکھ جائے، جس کو شکار سکھا دیا جائے، اور وہ کتا جو سیکھا ہوا نہیں ہے، دونوں کے لائے ہوئے شکار میں فرق ہے۔ تو کتا سیکھ جائے تو وہ کتوں سے ممتاز ہوتا ہے، تو انسان سیکھ جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ صحابہ نے ثمامہ بن اسال جو کہ یمامہ کا سردار تھا، اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا کے باندھ دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ ثمامہ بن اسال بندھا ہوا ہے، یمامہ کا سردار ہے، اسلام کا بدترین دشمن تھا، اور بہت زیادہ اس نے اسلام کو نقصان بھی پہنچایا۔ آقا کریم نے کہا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا،
اور اگر آپ میرے عوض کوئی مال لینا چاہیں تو آپ حکم کریں، میں کنگال نہیں ہوں کہ نہ دے سکوں، اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو میں احسان فراموش شخص نہیں ہوں، اس نیکی کا بدلہ دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور چلے گئے۔ دوسرے دن حضور پھر تشریف لائے اور پھر کہا کہ سمامہ سنا کیا حال ہے۔ اس نے یہی باتیں دوبارہ کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے، خاندانی شخص ہوں، اس کا بدلہ چکاؤں گا، اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو کوئی کنگال شخص نہیں ہوں کہ کچھ دے نہ سکوں، اور اگر آپ جو ہے وہ مجھے قتل کر دیں تو کوئی معمولی شخص نہیں ہوں کہ میرا قتل یوں ہی بھلا دیا جائے گا، اس کے بدلے میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ حضور پھر خاموشی سے گزر گئے۔ تیسرے دن حضور پھر آئے اور کہا سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی باتیں کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو احسان فراموش نہیں ہوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ یوں ہی چھوڑ دیں تو پھر اس کے جواب میں میری طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ تینوں دن یہی بات کہی، لیکن حضور تینوں دن اس کی گفتگو سنتے رہے۔ اچھا موقع ہے، ایک شخص آیا ہے اور بدترین دشمن ہے، اس کی کونسلنگ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، لیکن ساری باتیں باتوں سے نہیں ہوتی، کچھ نگاہوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، اور تیسرے دن جب حضور نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو تو اس کی رسیاں کھول دی گئی، تو وہ باہر جاتا ہے، قدم اندر کو اٹھتے ہیں۔ حضور نے تو چھوڑ دیا، لیکن اب وہ جائے تو کہاں جائے؟ پر کاٹ کے میرے کہا صیاد نے مجھ سے، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ ہر قیدی رہائی مانگتا ہے، اور جب اس کو پروانہ ملتا ہے کہ آج تو جیل سے آزاد ہوگا تو وہ اچھلتا کودتا ہوا باہر آتا ہے اور جیل کے سوگوار ماحول کو چھوڑ کے بھاگتا ہے، لیکن جو زلف رسول کا قیدی ہوتا ہے وہ کبھی رہائی چاہتا ہی نہیں ہے۔ تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ اب وہ باہر چلا گیا اور غسل کر کے پھر پلٹ آیا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اب وہ جو پہلی بات کرتا ہے وہ سنیے۔ وہ کہتا ہے حضور مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی برا دین لگتا تھا تو وہ دین اسلام تھا، لیکن اب میری کیفیت قلب یہ ہے جتنا پیارا دین دین اسلام لگتا ہے کوئی اور دین ہے ہی نہیں، اور جتنے بھی دنیا پہ شہر موجود تھے مجھے شہر مدینہ ان میں سے معاذ اللہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب میری کیفیت یہ ہے جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ تیسری بات اس نے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہی کہ پہلے آپ کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں تھی، اور اب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ٹھنڈ پڑتی ہے، روح کو قرار ملتا ہے، ایسا سونا اور حسین چہرہ مجھے کائنات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ اب اسلام لانے کے بعد جو فوری تبدیلی اس نے محسوس کی اس کو بیان کیا۔ حضور کائنات میں سب سے محبوب چہرہ اگر مجھے نظر آتا ہے تو وہ آپ کا ہے۔ تو ادھر ایمان لایا اور ادھر دل میں یہ تغیر اور یہ تبدیلی پیدا ہوئی، تو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے۔ جب محبت ہوگی تو پھر ایمان ہوگا، اور اگر محبت نہیں ہے تو ایمان کی نفی کر دے گی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت حضور علیہ السلام کی یہ تقاضائے دین ہے، یہ منشاء ایمان ہے۔